السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ تمام کے سامنے رمضان المبارک میں سب سے اہم عمل کیا ہے، اس عنوان پر مختصر سا روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض ہے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم پر روزے فرض کیوں کیے ہیں؟ یہاں ایک اہم سوال ہے، یہاں ایک اہم نکتہ ہے۔ اس لیے تاکہ ہم متقی بن جائے، ہم پرہیزگار بن جائے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہو جائے اور تمام گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رمضان المبارک میں خصوصی اعمال و وظائف تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم عمل روزہ رکھنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1151 کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزے کے بابت اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ عمل خالص میرے لیے ہے، اس لیے اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، کیونکہ روزے دار صرف میری خاطر اپنی جنسی خواہش، اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے روزے دار کو جب وہ افطار کرتا ہے، دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اس کی بو اللہ رب العالمین کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 1901 کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عزیز سامعات، یہ فضیلت، یہ اجر عظیم صرف کھانا پینا چھوڑ دینے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا مستحق وہ روزے دار ہوگا جو صحیح معنوں میں روزوں کے تقاضوں کو پورا کرے گا، جیسے جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی سے، گالی گلوچ سے، دھوکہ فریب دینے سے اور تمام قسم کی بدعملیوں سے اجتناب کرے گا، کیونکہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا اور دغاز بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ معزز سامعین، اس لیے جب ایک مسلمان روزہ رکھے
تو اس کے کان کا بھی روزہ ہو، اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اس کے جسم کے تمام اعضاء کا بھی روزہ ہو، تاکہ اس کے کوئی بھی اعضاء گناہ میں ملوث نہ ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا روزہ قبول ہو بھی رہا یا نہیں۔ کہیں ہم روزے کی حالت میں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، کسی کو دغا تو نہیں دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں روزہ رکھنے کے بعد یہ جائزہ لینا ہوگا، یہ محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم تمام برائیوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح آج کئی ایسے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جو روزے کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں سمجھتے ہیں اور جان بوجھ کر روزے کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روزے کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کرتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے جب پورے ایک ماہ 30 دن کے روزے ہم رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ایسے کتنے 70 سال جہنم سے ہمارے چہرے کو دور کرے گا۔ اس لیے میں تمام مسلمان ماؤں اور بہنوں سے یہ کہتی ہوں کہ وہ روزے کو بغیر کسی شرعی عذر کے ہرگز نہ چھوڑے، ورنہ ہر کوئی اس فضیلت سے دور ہو جائے گا، وہ کل قیامت کے دن بہت پچھتائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو روزے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے روزے کو رکھنے اور تمام نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔